أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین اجماع، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس مبارک گھڑی میں جس عنوان کو لے کر آپ کے روبرو کھڑا ہوا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ ہے سال نو کی آمد اور محاسبہ نفس۔ عنوان کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے ایک عیسوی کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو اس سال کی آمد میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دراصل اپنے نفس کا حساب لگانا چاہیے۔ یہ عنوان کا مفہوم ہے۔ آج 30 دسمبر ہے، کل 31 دسمبر ہوگا، اور پھر جیسے ہی کل یعنی ہفتے کے دن گزرنے کے بعد رات، اور پھر رات کے وقت جب ہی سیکنڈ اور منٹ کی جو سوئی ہے گھڑی کی 12 بجے کی طرف جائے گی، انسان اس وقت کو، اس لمحہ کو بطور جشن منائیں گے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی کا تبادلہ کریں گے۔ اور اس میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھی اس رواج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایک نئے سال کا جب آغاز ہوگا تو وہ نیا سال کیا خوشی منانے کا موقع ہے، یا تو پھر کوئی جشن کا وقت ہے؟ کون سا وقت ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں موازنہ کرنا ہے اور ہمارا اور آپ کا تدارک کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، گزرتا ہوا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور ہر سال، یہ کوئی جشن منانے کا وقت نہیں ہے۔ اور جو حقیقی فکر مند لوگ ہیں وہ جشن نہیں مناتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم زندگی سے دور اور آخرت سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی پگھل رہی ہے اور ہماری موت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو جس انسان کو اس بات کا تصور ہو کہ نیا سال آنے والا گویا کہ ہماری زندگی اور ہماری حیات دیوار سے ایک اینٹ اور گر جانے والی ہے، تو ذرا بتائیے کہ وہ انسان جشن منائے گا؟ حقیقی میں وہ انسان جشن نہیں منائے گا۔ ہم اور آپ نیا سال دراصل ایک نئے عہد کے ساتھ آغاز کریں۔ کس معاملہ میں؟ توحید کے معاملہ میں، سنت کے معاملہ میں، ہر قسم کی نیکیوں کے بارے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، توبہ و استغفار کریں اور عہد و پیمان لیں کہ ہم نئے سال کا آغاز اس طریقے سے کریں گے
کہ ہم نے جو کچھ بھی برائیوں کو انجام دیا ہے ہم توبہ کر لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے کہا ہے کہ اے مومنو تم سچی توبہ کر لیا کرو، خالص توبہ کر لیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، لہٰذا ہم اور آپ اپنے نئے سال کا آغاز ایک نئے عہد کے ساتھ کریں کہ ہم کوئی برائی کو انجام نہیں دیں گے، ہم بھلائی کو انجام دیں گے، چاہے وہ بھلائی حقوق اللہ سے ہو، اللہ کے حق سے متعلق ہو یا بندوں کے حق سے متعلق ہو۔ ہم آغاز کریں گے نیک اعمال کے ذریعے سے اور گناہوں کو ترک کرنے کے ساتھ، بلکہ انسان کو تو ہمیشہ اس بات کی فکر لگی رہنی چاہیے، جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اور پورا دن مصروفیت میں رہتا ہے، شام میں بستر پر جاتا ہے، تو ہر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، ان اوقات میں ہم نے کون سے ایسا کام کیا ہے جو کام ہمیں جنت کی طرف لے جائے، کون سا ایسا کام کیا ہے جو ہمیں کام جہنم کی طرف لے جائے، کون ایسا کام کیا ہے جو رب کی رضا کے لیے کیا ہے، کون ایسا عمل کو انجام دیا ہے جس سے شیطان کو ہم نے راضی کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو نفس ہے، در حقیقت اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، نفس تو ایک ہی ہے لیکن اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور 3 نام دیا جاتا ہے قرآن مقدس میں، نفس کے 3 نام سے بتایا گیا ہے۔ ایک نفس وہ ہے جو نفس امارہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر بتایا ہے کہ نفس امارہ اس نفس کو کہا جاتا ہے جس انسان کے دل سے برائی اور اللہ کی نافرمانی کی طرف اس انسان کو لے جانے والے جو خیالات ہوتے ہیں، اس کو در حقیقت نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کبھی ہمارے دل کے اندر برے خیالات آتے ہیں، ہمارے ہی دل سے وہ خیالات آتے ہیں، تو یہ کون کام کر رہا ہے؟ یہ نفس امارہ کام کر رہا ہے جو ہمیں اور آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو نفس ہے، اس نفس کا نام ہے نفس لوامہ، جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ نفس لوامہ وہ نفس ہے جس کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے۔ نفس لوامہ اس نفس کو کہا جاتا ہے، کبھی ہم نے اور آپ نے کبھی اللہ کی نافرمانی کر دی، کبھی بڑے گناہ کو انجام دیا، کبھی فرض کو ہم نے ترک کر دیا، کبھی کسی کو گالی گلوچ کر دیا، کسی کو مار دیا، لیکن بعد میں ہمارے دل کے اندر یہ فکر آتی ہے، یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، اسی خیال کا نام ہے، جس نفس سے یہ خیال آتا ہے اس نفس کا نام ہے نفس لوامہ۔ تو ایک ہو گیا نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسرا نفس جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کسی عمل کو جب وہ بندہ رب کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ انسان خوش ہوتا ہے، اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس نفس کو اللہ رب العالمین نے نفس مطمئنہ کہا ہے۔ لیکن نفس ایک ہی ہے، لیکن اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے، کبھی وہی نفس امارہ بن جاتا ہے، کبھی نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور کبھی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو سورۃ الرعد کی 28 نمبر آیت میں کہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے یہ جو نفس مطمئنہ ہے، یہ در حقیقت اسے سکون ملتا ہے۔ اور سورۃ الفجر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہی نفس اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حالت میں کہ تو بھی رب سے راضی اور رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے نفس کو نفس امارہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنائیں۔ کوئی ایسا برا کام جو اللہ کو ناراض کر دے، شیطان کو خوش کر دے، یا اپنے آپ کو وہ برائی کرنے کے بعد ہمیں ملامت کرنی پڑے، ایسے کام کو ہم اور آپ انجام نہ دیں، بلکہ ایسے کام کو انجام دیں جس کام سے ہمارا نفس بھی راضی ہو۔ عقل مند کون ہے؟ ہم اور آپ عقل مند کا معیار دنیا کے اندر مختلف رکھا ہے۔ کوئی اگر ایک انسان طبیب میں، ڈاکٹری میں اگر وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو لوگ اسے عقل مند کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی انجینئر اپنے کردار میں اگر اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے تو ہم اسے عقل مند کہتے ہیں۔ تاجر، سیاست، سائنسداں اور دنیا میں ہر فن میں جس کو مہارت حاصل ہے ہم اسے عقل مند کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عقل مند کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول، انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نہایت اہم سوال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ صحابہ اکرام کا سوال کرنے کا انداز ہوتا تھا، سب سے اچھی نماز کیا ہے، سب سے اچھا جہاد کیا ہے، سب سے اچھا روزہ کیا ہے، سب سے نیک عمل کیا ہے، یہ سب سے بہترین اذکار کیا ہے۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام سوال کرتے تھے اور ان کا مقصد ہوتا تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو یہ انصاری صحابی جو سوال کر رہے ہیں تو اس وجہ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ انسان عقل مند بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد کی زندگی کو بہترین طریقے سے تیاری کرنے والا ہو، وہ انسان عقل مند ہے۔ گویا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا اور بہترین تیاری کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عقل مند انسان ہے۔ ہم اپنے نئے سال کا آغاز عقل مند مومن کے ساتھ کریں گے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اسے ہم اور آپ اچھی طریقے سے تیاری کریں گے۔ ایک نہایت مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موت کا وقت قریب آ گیا، رونے لگے۔ آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ صحابہ اکرام کے آپ کے ساتھی تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا، سوال کیا کہ آپ رو رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، آپ کے بیوی بچے الگ ہو جائیں گے، اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں۔ قربان جائیے ایسے صحابہ پر جنہوں نے بہترین طریقے سے جواب دیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا ما ابکی علی دنیاکم ہذہ، اے میرے ساتھیوں سنو، میں اس ترک دنیا کی وجہ سے رو نہیں رہا ہوں، میں دنیا کی لذت سے محروم ہو جاؤں گا اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میری بیوی بیوہ بن جائے گی اس وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں، میرے بچے یتیم بن جائیں گے اس وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں۔ رونے کا سبب کیا ہے؟ وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّتِ زَادِي
اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ موت کے بعد جو میرا سفر ہے یہ بہت لمبا سفر ہے، اور اس سفر کا جو توشہ ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ کیا کہا؟ موت کے بعد کی جو زندگی ہے بہت لمبی زندگی ہے، اور اس زندگی میں ہم نے کوئی خاص توشہ تیاری نہیں کی ہے، ہم نے زاد راہ کو تیار نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں، آپ یہاں سے سفر کے لیے جاتے ہو، اپنے بیگ میں سارے سامان کو بھر لیتے ہو، پینے کا پانی ہوتا ہے، کھانے کا ناشتہ موجود ہوتا ہے، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، پھر جیب میں پیسہ بھی ہوتا ہے، آپ کچھ بھی خرید کر کھا سکتے ہیں۔ یہ مختصر سفر میں ہم اور آپ کتنی تیاری کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ اس لمبے سفر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسے سفر میں نکلنے والا ہوں جب میری روح عنصری سے پرواز کر جائے گی، اتنا لمبا سفر ہوگا کہ میرا توشہ اتنا نہیں ہے، میری زاد راہ اتنی نہیں ہے، میری غذا اور خوراک اتنی نہیں ہے، گویا کہ میرا عمل اتنا نہیں ہے کہ میں اس عمل کے ذریعے سے میں کامیاب تک پہنچ جاؤں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ آپ سوچ سکتے یہ کون سے صحابی کہہ رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہو؟ یہ وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو خدمت حدیث میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اگر آپ حضرت ابو ہریرہ کی سیرت پڑھیں گے تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، اور مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا اصحاب صفہ کا، آسمان کے تلے وہ رات گزارا کرتے تھے، کبھی کھانے کو مل جایا کرتا تھا، کبھی مسجد نبوی اور عائشہ کے حجرہ کے درمیان بھوک سے نڈھال ہو کر کے اس طریقے سے بے ہوشی کے عالم میں ہوتے تھے۔ گزرنے والا کہتا کہ ابو ہریرہ کی موت ہو گئی ہے، حالانکہ موت نہیں ہوتی تھی، بلکہ خدمت نبوی میں اور حدیث کی خدمت میں انہوں نے اپنے وقت کو گزار دیا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ سفر لمبا ہے اور زاد راہ کم ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، انسان کو کیا ہونا بننا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا سے تم پیٹ دکھا رہے ہو اور آخرت تمہارے سامنے ہے، زندگی تمہارے پیچھے ہے اور آخرت تمہارے سامنے ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اس کی مثال یوں لیجیے کہ ابھی آپ جمعہ کی نماز ختم ہوگی اور آپ مسجد سے نکل جائیں گے، یہ مسجد آہستہ آہستہ دور ہوتے جائے گی، آپ کی منزل مقصود آپ کا گھر قریب ہوگا۔ ہم جس دن اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، اس دن سے ہم اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے پیچھے ہے اور آخرت تمہارے آگے ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ہر شخص اس دنیا کا طلبگار ہے، ہر شخص اس دنیا کو چاہتا ہے، ہر شخص اس دنیا میں سب کچھ چاہتا ہے، لیکن فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، میری نصیحت یہ ہے کہ تم آخرت کا طلبگار بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کا طلبگار مت بنو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا، کیونکہ آج کے دن عمل ہے اور کوئی حساب نہیں ہے، وَغَدًا حساب ولا عمل، اور آئندہ کل قیامت کے دن صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ لہذا مسلمانوں، ہم اور آپ جس دنیا کے طلبگار ہیں، یہ دنیا ہمیں کس طریقے سے ٹھکرائے گی ہمیں اور آپ کو معلوم ہی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور وہ انسان کامیاب ہو جائے گا جو انسان اپنے آپ کا تزکیہ کر لے گا۔ میں نے ابھی سورۃ الشمس کے حوالے سے آیت نمبر 9 خطبہ مسنونہ کی بعد یہ آیت پڑھی تھی کہ قد افلح من زکاہا،
اپنے نفس کو جس نے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، آیت نمبر 10 میں ہے کہ اور جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، آلودہ کر لیا، گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کو 60 سال کی عمر مل گئی ہے، جس انسان کو 60 سال کی عمر مل گئی ہے، اب اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، اس انسان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کی ہم اور آپ قدر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ کیا کہا؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اور تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی اوقات کو غنیمت سمجھو مصروفیت آنے سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ یہ 5 چیزیں عظیم نعمت ہے۔ جوانی، انسان کی زندگی، مال اور خالی اوقات، اور اسی طریقے سے صحت مندی، یہ جو 5 چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص غنیمت ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، اور کہا کہ ان 5 غنیمتوں کو 5 چیزیں زائل کریں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم آج جوان ہو کل بوڑھے نہیں ہوگے، بلکہ بوڑھاپا آئے گا اور تمہاری جوانی کو نست نابود کر دے گا۔ تم یہ مت سمجھو کہ آج صحت مند ہو کل تم بیمار نہیں ہوگے، بیمار آئے گا اور تمہیں صحت مندی۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اپنی صحت مندی پر ناز کیا کرتا تھا، لیکن آج وہ دوسرے کے سہارے بن چکا ہے۔ کسی کے پاس اگر مال ہے تو اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کرے، ورنہ وہ انسان فقیر بن جائے گا، اس وقت کہے گا کہ کاش میرے پاس مال ہوتا۔ انسان اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لے موت آنے سے پہلے، کیونکہ موت آئے گی تمہیں نست نابود کر دے گا، تمہاری موت کے ساتھ تمہارا نام بھی بدل جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے سمجھایا ہے، اور بطور خاص 2 چیزوں کا ذکر صحیح بخاری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 ایسی نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ بے پرواہی کرتے ہیں۔ وہ دونوں نعمتیں کیا ہے؟ الصحت، تندرستی، والفراغ، اور خالی اوقات۔ یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جو انسان ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتے، جبکہ وقت ہماری زندگی کا ایک سیکنڈ، میں نے ابھی بتایا کہ ہماری زندگی کا ایک سیکنڈ ہم اپنی دنیا سے دور اور موت سے قریب آ رہے ہیں، اور 1 سیکنڈ جو گزر گیا ہے ساری دنیا کو بطور قیمت ادا کر کے ہم اس وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ دنیا میں ساری چیزوں کو ہم اور آپ واپس لا سکتے ہیں، لیکن گیا وقت پھر کبھی ہاتھ آتا نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے مسلمانوں یاد کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ ابن عمر دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ مسافر ہو یا تو پھر اجنبی ہو، کیونکہ مسافر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اجنبی اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے میرے ساتھیوں جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اپنی زندگی میں اپنی صحت مندی میں اتنا عمل کر لو کہ بیماری کے بعد وہ عمل کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اتنا عمل کر لو کہ موت کے بعد وہ کافی ہو جائے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ
اپنے آنے والی جو زندگی ہے، آنے والے جو سال ہیں، آنے والے جو لمحات اور اوقات ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، ان اوقات کا صحیح استعمال کریں اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ آج اور کل یہ 2 دن جیسے ہی ختم ہوں گے اور رات کے 12 بجے کے بعد سے رات کے 12 بجے سے لوگ ایک دوسرے کو اس طریقے سے جشن اور عید کی طرح مبارکبادی ایک دوسرے کو دینا شروع کریں گے۔ میں تمام ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو ہر نماز میں محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ عیسائیوں کا ہے، دوسرے قوم کا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس سے محبت رکھتی ہے، جو قوم جس کے طور طریقہ کو اپناتی ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اسی قوم سے اٹھائے گا۔ اگر ہماری محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ہم نئے سال کے آغاز میں کسی کو مبارکبادی نہیں دیں گے، کسی کی مبارکبادی کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی اگر کوئی مبارکبادی دے بھی دے تو ہم اپنی طرف سے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، اور کرنا ہے تو اسلام کی دعوت کو پہنچائیں گے، اور ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ نیا سال مبارک ہو۔ اس طریقے سے ہم اور آپ استعمال نہیں کریں گے الفاظ کو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا ایک دوسرے کے ملاقات کے ذریعے سے ہو۔ اس کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ انسان منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے میں اپنے منہ کو موڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراضگی اور شیطان کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم ایسا عمل نہ کریں جس عمل سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے، شیطان خوش ہو جائے، کیونکہ اس نئے سال کے جشن میں نہ جانے کتنی برائیوں کو انجام دیا جاتا ہے جو میں ان برائیوں کو گنا نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر شاید کہ کوئی ایسی برائی ہو جن برائی کو اس رات میں اور اگلے دن اور پھر رات میں ان برائیوں کو انجام نہ دیا جاتا ہو۔ لہٰذا مسلمانوں، اپنے سال کا آغاز ہم اس انداز میں کریں، توبہ و استغفار کے ذریعے سے، گناہوں کو ترک کر کے، بلکہ ہر لمحہ کا آغاز، ہر گھنٹے کا آغاز، ہر دن کا آغاز اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں اور شیطان کو ناراض کرنے میں کریں، کیونکہ ہماری زندگی مختصر ہے، ہماری زندگی مختصر ہے۔ اسی لیے کسی اردو شاعر نے کہا تھا کہ زندگی کیا لذت عصیاں کے نادا غور کر، زندگی کیا لذت عصیاں کے نادا غور کر، برق رو دھارے پہ ایک تنکا ہے جو بہ جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے لذت فنا ہو جائے گی، دیکھتے ہی دیکھتے لذت فنا ہو جائے گی، اور عذاب اس کا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، اے اللہ تو ان تمام برائیوں کو خاتمہ فرما دے۔ رب کریم، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہوں کو انجام دیا ہے، جنہوں نے صغیرہ گناہوں کو انجام دیا ہے، کسی نے جان بوجھ کر برائی کی ہے، کسی نے لا علمی میں برائی کی ہے۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو تو قبول فرما دے۔ الہ العالمین، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو نے صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما۔ رب کریم، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو اصلاح فرما۔ الہ العالمین، ہمارے خواتین کی عزت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہمارے مرحومین کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ رب کریم، ہمارے مرحومین اور مرحومات
کے درجات کو بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا، دل میں بھی اور زبان میں بھی تیری توحید کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات ادا ہو، اور اے اللہ تو اپنے پاس بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔